امی پلیز رونا بند کریں ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا، نور کے 5 سالہ بیٹے نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ نور اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما بابا بہت برے ہیں، مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ سب کو مارتے ہیں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب آپ کو بابا سے بہت دور لے جاؤں گا۔ احمد نور کے گلے لگے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ارسلان نے احمد کو کھینچ کر نور سے الگ کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے لے گیا۔ احمد کو کمرے میں بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ نور کے پاس آیا۔ ارسلان کو دوبارہ وہاں دیکھ کر نور سہم گئی۔ اس کا جسم ابھی ابھی تھوڑی دیر پڑنے والی مار کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ارسلان کی گالیاں سنتی یا اس کی مار کھاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم میرے بچوں کو میرے خلاف ورگلانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ اور تو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ ارسلان کی بات سن کر نور ڈر گئی۔ جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، خود ہی اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ رہی تھیں، لیکن آپ فکر مت کریں، میں ڈانٹوں گی اسے، سمجھاؤں گی۔ نہیں، جب تک تمہیں سبق نہ سکھا لو تم سیدھی راہ پر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر ارسلان نے دوبارہ سے اپنی بیلٹ نکال لی۔ نور سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ محلے والے نور کی چیخیں سن کر ٹھنڈی آہ بھرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ارسلان کے پاگل پن سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں اس لڑکی پر بہت ترس آتا تھا۔ انہوں نے کئی بار اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن نور کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے، جبکہ اس کے رشتہ دار اسے ارسلان کے حوالے کرنے کے بعد اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ اس صورت میں وہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پہلے ہی ارسلان کا رویہ ان کے ذہنوں پر برا اثر ڈال رہا تھا۔ ایسے میں اگر وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ شام کو احسن گھر میں داخل ہوا تو چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مما، مما، آپ کہاں ہیں؟ وہ نور کو آوازیں دیتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا، جہاں پر نور کا زخمی جسم بستر پر پڑا تھا اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے احسن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ احسن نے جب اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو خوفزدہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہوا آیا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ لگانے سے بھی نور کو درد ہو رہا تھا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ احسن نے جلدی سے اسے چھوڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ خود ابھی 10 سال کا تھا، لیکن اپنے باپ کے رویے اور گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ جلد ہی میچیور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور جہاں جہاں سے خون رس رہا تھا وہاں مرہم لگانے لگا۔ ماما، بابا نے آپ کو پھر مارا ہے نا؟ میں بابا کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں پولیس میں جا کر بابا کی رپورٹ لکھواؤں گا۔ آج بھی ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی پہ تشدد ہوتا ہے تو چپ رہنے کے بجائے آپ کو شکایت کرنی چاہیے، یہی اس کا حل ہے۔ احسن کی بات سن کر نور ایک دم خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ سچ میں ہی پولیس اسٹیشن چلا جائے۔ وہ اپنے بیٹے سے اچھی طرح واقف تھی، جو اگر کوئی کام کرنے کا سوچتا تو کر کے ہی رہتا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کرنا، تمہارے بابا دل کے برے نہیں ہیں، بس کبھی انہیں زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ یہ سب کرتے ہیں، ورنہ وہ ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نور نے احسن کو گلے سے لگاتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن احسن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک ارادہ کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا آیا، جہاں نور ابھی تک ویسی ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک نور کی نظر گھڑی پر پڑی، جہاں پر شام کے 5 بج رہے تھے۔ نور کے جسم کو جیسے کوئی کرنٹ لگا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ ایک دم اٹھنے کی وجہ سے اس کے درد میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کا اٹھنا ضروری تھا کیونکہ 6 بجے تک ارسلان نے آ جانا تھا اور آتے ہی اس نے کھانے کا مطالبہ کرنا تھا، جبکہ ابھی تک اس نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس نے احسن کو اپنی مدد کرنے کے لیے کہا اور پھر جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ کھانا بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دکھتے ہوئے جسم کے ساتھ باقی گھر کی صفائی کرنے لگی، کیونکہ ارسلان کو اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ گھر بھی صاف ستھرا ہی چاہیے تھا۔ نور نے احسن سے باقی بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔
احسن نے نور کو بتایا کہ وہ پہلے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو سلا چکا ہے، جبکہ اس سے 1 سال چھوٹی بہن ہوم ورک کر رہی ہے۔ نور نے پیار بھری نظروں سے اپنے سب سے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، سوچا کہ اگر اس کی زندگی میں یہ نہ ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان گھر واپس آیا، آتے ہی کھانے کا مطالبہ کر دیا۔ نور نے احسن کو اپنے کمرے میں جانے کا کہا، کیونکہ وہ احسن کے سامنے کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، جبکہ احسن ضد کر کے وہیں پر بیٹھا رہا۔ نور ارسلان کے لیے کھانا نکال رہی تھی جب احسن کی آواز لاؤنج میں گونجی، کیا آپ نے آج پھر ماما کو مارا تھا؟ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور نے یہ کہہ کر احسن کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ دوسری طرف ارسلان کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ آج کل ویسے ہی اسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے بچوں کو میرے خلاف مت بھڑکایا کرو، لیکن تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دے، میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب وہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے خود ہی میرے جسم پر زخموں کے نشان دیکھ لیے تھے، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ یہ کہہ کر نور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن ارسلان تو لگتا تھا جیسے دوبارہ سے شیطان بن گیا ہو۔ اس نے نور کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ پھر اس نے نہ صرف نور کے جسم پر وار کیے بلکہ اس کی روح کو بھی بری طرح سے گھائل کر دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نور کو مار لگانے کے بعد اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ نور جو پہلے فرش پر لیٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ ارسلان نے اسے 2 بار آواز دی، لیکن نور نے جواب نہیں دیا۔ ارسلان یہی سمجھا کہ شاید ہمیشہ کی طرح بے ہوش ہو گئی ہے، لہٰذا وہ دوبارہ کھانا کھانے کے لیے باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے بچوں کے کمرے کی طرف دیکھا جسے وہ پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گیا تب بھی نور ویسی ہی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ ارسلان نے نور کو ہلایا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن نور کا جسم ایک طرف ڈھلک گیا۔ ارسلان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے نور کی نبض چیک کی جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ارسلان کی جان پر بن آئی۔ اگر نور کو کچھ ہو جاتا تو وہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہتا۔ وہ اسے ہسپتال بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا، کیونکہ ہسپتال والے بھی نور کا علاج کرنے سے پہلے اس سے یہی سوال کرتے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے دوست کو کال کی اور اسے اپنے گھر میں ایک ڈاکٹر بھیجنے کے لیے کہا۔ اس دوران وہ نور کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر آ گئی۔ نور کی حالت دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر خود سہم گئی۔ اسے اس آدمی پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ نور کی مرہم پٹی کرنے کے بعد، اسے دوائی دینے کے بعد وہ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ارسلان نور کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو گھورنے لگا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اسے نور سے محبت نہیں ہو پائی تھی۔ وہ دن بدن اس پر تشدد دیکھ کر خود کو سکون پہنچاتا تھا۔ ارسلان کو نور کے لب ہلتے ہوئے نظر آئے، جو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آواز کافی آہستہ تھی، ارسلان کو سننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کان نور کے ہونٹوں کے قریب کر لیے۔ میرا وقت بھی آئے گا، میرا وقت بھی آئے گا۔ نور مسلسل یہی بات کیے جا رہی تھی۔ نور کی بات سن کر ارسلان مسکرانے لگا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا، جیسے وہ اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا ہو۔ لگتا ہے یہ عورت سچ مچ میں پاگل ہو گئی ہے، یہ کہہ کر ارسلان کمرے سے باہر نکل گیا۔ بچوں کے کمرے سے اسے مسلسل اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کے پاس چلا گیا۔ احسن نے جیسے ہی ارسلان کو دیکھا، اس نے نور کے بارے میں پوچھا۔ ارسلان نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور اسے کمرے میں ٹکے رہنے کا کہا۔ احسن جتنا مرضی بہادر تھا، لیکن اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، لہٰذا اپنے باپ کی ایک ہی گھوری پر وہ سہم کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ ارسلان نے اپنے تینوں بچوں کو خاموش کروایا، انہیں کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے اب 4 نمبر والی بیٹی کو پیار کیا۔ احسن کو ان چاروں کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ اس پورے ہفتے میں ارسلان نے
نور کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، مگر وہ اسے ذہنی ٹارچر دیتا رہتا تھا۔ اب وہ نور کو اس کے بچوں کے حوالے سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ نور کو بار بار یہی بات کہہ کر تکلیف پہنچا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوسری عورت کو لے آئے گا، یا وہ دوسری شادی کر کے اپنے بچے اس دوسری عورت کے حوالے کر دے گا، کیونکہ نور اپنے بچوں کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر پا رہی، اور اس کے بعد وہ نور کو گھر سے نکال دے گا۔ جبکہ حقیقت میں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے عورتوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ نور سے اس نے شادی بھی زبردستی اور اپنے ماں باپ کے کہنے پر کی تھی۔ وہ اسی کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک دن نور کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ اسے ارسلان کی آواز سنائی دی۔ زیادہ شور مت کرو، میں کام کر رہا ہوں، میرے سر میں درد ہو جائے گا۔ اس کی آواز سن کر نور نے برتن دھونا بند کر دیے، کھانا پکانے لگی۔ ارسلان سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ نور کو مارنے کے موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے صبح سے ایسا کوئی موقع مل نہیں رہا تھا، کیونکہ نور ارسلان کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کھانا پکانے کے بعد نور جیسے ہی فارغ ہوئی، اسے ارسلان کی آواز سنائی دی، مجھے کھانا لا کر دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ نور کو حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے ناشتہ کیا تھا، پھر دوبارہ سے بھوک کیسے لگنے لگی؟ لیکن وہ ارسلان سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اسے کچھ کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے انجام سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس لیے اس کی بات پر اس نے جی حضوری کی اور اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ اس نے ارسلان کے لیے ہلکے ہلکے پھلکے اتارے، اس کے ساتھ ہی سالن ارسلان کے سامنے رکھ دیا۔ ارسلان نے ابھی پہلا نوالا لیا اور کھانا دور پھینک دیا۔ یہ سب دیکھ کر نور سہم گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دوبارہ کوئی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان کو بس ایک موقع چاہیے تھا۔ اس کے بعد ارسلان نور پر چڑھ دوڑا، اس پر تھپڑوں کی بارش کرتی۔ نور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا وہ خود کو ارسلان کی جنونی گرفت سے چھڑوانے میں ناکام رہی۔ پھر نور اس کے ہر ستم کو، ہر ظلم کو خاموشی سے سہ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ نور کی شادی کو 14 سال گزر گئے تھے۔ ان 14 سالوں میں اسے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے 8 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ ارسلان اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا، ان سے پیار جتاتا تھا، جبکہ وہ بیٹیوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ جب نور کو مار پڑ رہی ہوتی تو بیٹیاں اسے چھڑانے کے لیے آتی۔ ارسلان تب بھی نہ صرف اپنی بیوی کو مارتا بلکہ بیٹیوں کو بھی مارتا تھا۔ نور نے انہیں اپنے اور ارسلان کے بیچ میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ خود پر ہر قسم کا ظلم سہ سکتی تھی، لیکن اپنے بچوں پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ نور کچن میں کام کر رہی تھی جب اس کی چھوٹی بیٹی جویریہ صبح سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، اس سے کالج جانے کی ضد کر رہی تھی۔ جویریہ کا کہنا تھا کہ اس کی تمام دوستوں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے، جبکہ وہ ابھی تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بار بار نور کو اپنے نمبروں کے بارے میں بتا رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ فیس آپ کو نہیں دینی پڑے گی، مجھے اسکالرشپ مل جائے گی، جبکہ نور نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فیس کا مسئلہ نہیں ہے، فیس ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے بابا کے دماغ کا مجھے نہیں پتہ چلتا، پتہ نہیں وہ کس بات پر راضی ہوں گے یا نہیں۔ رقیہ آپا کو تو انہوں نے کالج میں جانے کی اجازت دے دی تھی، پھر مجھے کیوں نہیں؟ میں نے بھی کالج میں جانا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جویریہ اب باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا، رقیہ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رقیہ ارسلان کے بھائی کی بیٹی تھی، اس کا باپ اکثر ملک سے باہر ہوتا تھا، جبکہ اس نے ارسلان کو ہی اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ارسلان خبر گیری سے بڑھ کر ان کے گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا تھا، لہٰذا پچھلے سال اس نے رقیہ کو کالج میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دے دی تھی۔ اگر وہ اجازت نہ بھی دیتا تب بھی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو صرف اور صرف ایک فارمیلٹی نبھا رہے تھے۔ ارسلان بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، اگر وہ انکار کرتا تب بھی اس کے انکار کو خاطر میں نہ لایا جاتا۔ اس وجہ سے ارسلان نے حامی بھر لی تھی، تاکہ بعد میں اسے اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جویریہ وہیں کھڑی بحث کر رہی تھی جب ارسلان آ گیا۔ ارسلان کو دیکھ کر جویریہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ جویریہ کو دیکھ کر ارسلان کی بھویں تن گئی۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ارسلان کے سامنے اپنی ماں کا ساتھ دیتی تھی اور ہمیشہ اپنی ماں کو ٹھیک کہتی تھی، جبکہ ارسلان کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کے تمام بچے اس کے ساتھ رہیں، جبکہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا تم نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے آج میری چھٹی ہے، ایک دن مجھے سکون کا ملتا ہے، اس دن تمہاری بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ نور نے دیکھا ارسلان کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ نور نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا، کمرے میں جانے کے لیے کہا، لیکن جویریہ کمرے میں جانے کے بجائے وہیں پر شروع ہو گئی۔ میں امی سے کالج میں ایڈمیشن کی بات کر رہی تھی، میری تمام دوستوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، صرف میرا ہی ایڈمیشن رہتا ہے۔ وہ میں امی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کب میرا ایڈمیشن کروانے جائیں گی۔ جویریہ نے اپنے باپ سے اجازت نہیں لی بلکہ الٹا اسے حکم سنا دیا۔ جویریہ کی بات سن کر ارسلان کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم کس کی اجازت سے کالج میں ایڈمیشن لینے کی بات کر رہی ہو؟ تم نے اس بارے میں سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا داخلہ کالج میں کرواؤں گا؟ آرام سے گھر میں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی۔ ہم شروع سے آپ کی ہر بات مانتے آئے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، ہم نے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تعلیم حاصل کرنا میرا حق ہے اور میں یہ حق حاصل کر کے رہوں گی۔ جویریہ کی آنکھوں میں بغاوت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ارسلان اس کی باتیں سن کر چند لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، پھر وہ تیزی سے نور کی طرف پلٹا اور آگے پیچھے دیکھے بغیر نور پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جویریہ اپنی ماں کو چھڑوانے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ارسلان نے اپنا سارا غصہ نور پر نکالا اور پھر جویریہ کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتی ہو تمہاری ماں سکون سے اسی گھر میں رہے تو میرے سامنے ضد کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ماں کا میں برا حال کر دوں گا۔ جویریہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اپنے باپ سے ضد کر کے اپنی بات منوا لے گی، وہ اس طرح کے انجام کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ باپ کے جاتے ہی وہ جلدی سے نور کی طرف بھاگی، اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی وقت احسن گھر میں آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اب وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اپنی ماں کا سہارا بن سکتا تھا۔ اس نے جویریہ سے بابا کے بارے میں پوچھا۔ جویریہ نے اسے بتایا کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ پھر ان دونوں بہن بھائیوں نے نور کو سہارا دیا، اس کی مرہم پٹی کی۔ وہ دونوں نور کو دلاسے دے رہے تھے، ہر ممکن طریقے سے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نور ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، میرا وقت بھی آئے گا۔ 2 سال مزید گزر گئے۔ جویریہ کو کالج جانے کی اجازت نہیں ملی، اس وجہ سے اس نے گھر میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ بلکہ نور کے تمام بچوں کا ہی یہی حال تھا، وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے تھے، جبکہ ارسلان کو تو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر اچانک سے ارسلان کا رویہ بدلنے لگا۔ اب ارسلان کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب کو خود سے بہت دور کر چکا ہے، اور اب اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ وہ مزید اپنے بچوں کا سہارا بن سکتا، بلکہ اب وہ وقت آنے والا تھا جب اسے اپنے بچوں کی ضرورت پڑنی تھی، اور اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، ان سے ہنس کھیل کر باتیں کرتا، لیکن اس کے بچے اس کے باوجود اس کے قریب زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جب بھی وہ ارسلان کے پاس بیٹھتے انہیں اپنی ماں کے دکھ یاد آ جاتے۔ جہاں تک نور کا سوال ہے تو ارسلان ابھی تک نور سے ویسی ہی نفرت کرتا تھا جیسی وہ پہلے کرتا تھا۔ ایک دن نور برتن دھو رہی تھی جب جویریہ کی نظر نور کے بازو پر پڑے نشان پر پڑی۔ یہ نشان آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، کیونکہ نور ہمیشہ سے پورے بازو والے کپڑے پہنتی تھی۔ آج اس کی بازو تھوڑی چھوٹی تھی۔ وہ نشان دیکھ کر جویریہ خوف زدہ ہو گئی، اپنی ماں سے پوچھنے لگی یہ کیا ہوا ہے؟ سمجھ تو اسے بھی لگ گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس کے باپ نے ہی کیا ہوگا۔ نور اس کی بات کو ٹال گئی، اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ آج کل جویریہ اس سے بہت سوال کرنے لگی تھی، لیکن جویریہ وہیں پر رکی رہی۔ اس نے 2-3 بار نور سے برتن لینے کی کوشش کی،
لیکن نور نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ جویریہ کے وہاں سے جانے کے بعد نور نے اپنے نشان کو دیکھا، اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک دن نور معمول کی طرح ارسلان کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کپڑے استری کر کے فارغ ہوئی، ارسلان نے وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دیا، اسے دوسرا جوڑا لا کر دیا۔ وہ جوڑا نور ہمیشہ استری کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ بہت نازک جوڑا تھا، ذرا سی لاپرواہی سے جل سکتا تھا۔ جب ارسلان نے اسے وہ جوڑا لا کر دیا تو نہ جانے کیوں نور کے دل میں خیال آیا کہ شاید آج پھر ارسلان اس پر تشدد کرے گا، کیونکہ وہ تشدد کرنے سے پہلے نور سے وہ کام کرواتا تھا جس میں نور ماہر نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے خیال کو جھٹلایا اور وہ جوڑا استری کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ قمیض استری کرنے کے بعد شلوار استری کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے احتیاط سے استری سائیڈ پر کھڑی کر کے رکھی، جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی بیٹی بستر سے گری ہو۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اس کی نظر فرش پر لیٹی ہوئی بیٹی پر پڑی جس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر نور پریشان ہو گئی، ارسلان کو آوازیں دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان وہاں پر آیا، لیکن وہ بیٹی کے سر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چہرے سے کوفت میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ یار جلدی سے میرے کپڑے استری کر دو، میں نے ضروری کام سے جانا ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم بعد میں اس کی مرہم پٹی کر لینا، اس کا تو روز کا ڈرامہ ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ میں کیسے اس کو اس حالت میں چھوڑ کے کپڑے استری کرنے لگ جاؤں؟ نور کا تو جیسے دماغ گھوم گیا۔ اسے ارسلان سے اس چیز کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ ارسلان دوبارہ مار پیٹ پر اترتا، وہاں پر احسن آ گیا۔ احسن نے جلدی سے نور کے ہاتھوں سے جویریہ کو لے لیا، نور کو بابا کے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ فی الحال میں جلدی میں ہوں، بعد میں تم سے تمہاری بدتمیزی کا حساب لوں گا، چلو اب جلدی کرو، میرے کپڑے استری کر کے دو۔ یہ کہہ کر ارسلان باہر نکل گیا، اس کے پیچھے نور بھی چل دی۔ لیکن جیسے ہی وہ استری سٹینڈ کے پاس پہنچے، دونوں کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ ارسلان کے کپڑے جلے ہوئے تھے، نور کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ارسلان کی طرف دیکھا جو لال آنکھوں سے نور کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ تمہیں میں نے کپڑے استری کرنے کے لیے کہا تھا، جلانے کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر ارسلان نے نور کے بال پکڑ لیے۔ درد کے مارے نور دوہری ہوئی جاتی تھی، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر احسن باہر آ جائے گا اور پھر نور کی وجہ سے احسن کو بھی مار کھانی پڑے گی۔ ذلیل عورت، آج میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں، مجھے یقین ہے آئندہ تم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر ارسلان نے استری اٹھائی اور نور کے بازو پر رکھ دی۔ نور کی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ محلے والے افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ احسن جب تک باہر آیا تب تک بہت دیر گزر چکی تھی۔ نور زمین پر لیٹی درد کے مارے دوہری ہو رہی تھی، جبکہ ارسلان قریب کھڑا اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ احسن نے جلدی سے نور کو چھڑوایا۔ ایسا کرنے پر احسن کو بھی ارسلان سے اچھی خاصی مار پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان انہیں باتیں سناتا گھر سے باہر نکل گیا۔ امی، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ جویریہ کی آواز سن کر نور جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں تم کیا کہہ رہی تھی؟ نور نے دوبارہ جویریہ سے سوال کیا۔ جویریہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ پچھلے 1 منٹ سے اپنی ماں سے مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ ابھی جب اس کی ماں نے جواب دیا تو دوبارہ سے اس سے سوال پوچھ لیا۔ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ احسن بھائی آپ کو رات کے وقت کیا کہہ رہے تھے؟ اوہ ہاں، میں تو بتانا بھول گئی۔ احسن بتا رہا تھا اس کی جاب لگ گئی ہے۔ یہ سن کر جویریہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد احسن کی جاب پکی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اسے باہر جانے کا بھی موقع مل گیا، لہٰذا وہ اپنے والدین کی اجازت سے ملک سے باہر چلا گیا۔ نور کے تمام بچے جوان ہو چکے تھے، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی زندگیاں اس قدر مصروف ہو گئی تھیں کہ انہیں نور کے ساتھ بیٹھنے، بات کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے لیے وقت نکالتے تھے۔ دوسری طرف ارسلان سے اس کے بچے پہلے ہی دور تھے۔
لیکن اب تو وہ اسے نظر بھی نہیں آتے تھے۔ ارسلان نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اس کے بیٹے ہر مہینے اسے اتنے پیسے بھیج دیتے تھے جس سے ان کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ اور پھر ارسلان ایک دن اچانک بیمار پڑ گیا۔ اسے لگتا تھا نور اس کی دیکھ بھال کرے گی، لیکن نور نے اس کی دیکھ بھال کرنے سے انکار کر دیا۔ نور کا دل ہی نہیں کرتا تھا وہ ارسلان کے پاس جائے یا اس کے قریب بھی بیٹھے۔ جب بھی وہ ارسلان کے قریب جاتی اسے اپنے اوپر ہونے والے مظالم یاد آ جاتے۔ اب نور بھی اس سے ویسا ہی سلوک کرنے لگی تھی جیسا ارسلان اس سے کرتا تھا۔ اب نہ تو نور اس کا کوئی کام کرتی تھی۔ اس نے احسن کو یہ کہلوا کر گھر میں ایک نوکر رکھ لیا کہ اب وہ مزید ارسلان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف ارسلان اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہر وقت پچھتاتا رہتا، اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اب اس کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے جوانی میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا، اپنے بچوں کو ٹائم دیا ہوتا، تو آج وہ سب لوگ اس کے ساتھ ہوتے، آج وہ یوں اکیلا نہ پڑا ہوتا، کسی کو اس سے نفرت نہ ہوتی۔ آج ارسلان جو کچھ بھی بھگت رہا تھا یہ سب کچھ اس کا اپنا بویا ہوا تھا۔ اب نور کو یہ ڈر نہیں رہا تھا کہ اگر وہ ارسلان کی بات نہیں مانے گی تو وہ اسے گھر سے باہر نکال دے گا، کیونکہ اب اس کے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ اپنی ماں کو ایک محفوظ پناہ مہیا کر سکیں۔